الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وقال تعالی یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مولانا محمد سلطان صاحب اور میرے قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، سیرت النبی کے حوالے سے اس وقت گفتگو پیش نظر ہے، اور یہ بڑا وسیع اور دور تک پھیلا ہوا ایک عنوان ہے جس کا ہر جز ہماری زندگی کے لیے، ایمانی زندگی کے لیے، دنیاوی اور اخروی زندگی کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسن اعظم ہیں، ہادی برحق ہیں، رہبر و رہنما ہیں، اور آپ ہی کی ذات گرامی ایمان کے وجود کے لیے، ایمان کے اثبات کے لیے، ایمان کی نفی کے لیے ایک فرقان کی حیثیت رکھتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب اس دنیا کے اندر برپا کیا، خود وہ بھی ایک ایسا موضوع ہے کہ اپنی تمام تفصیلات جزیات میں اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو عمریں صرف ہو جائیں اور رہنمائی کے دریا کوزوں کے اندر بند نظر آئیں۔ میں نے اس وقت یہ چاہا ہے کہ غلبہ دین کی جو تحریک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اٹھے تھے اور جس میں بالآخر کامیابی اور کامرانی سے آپ سرشار ہوئے، اس کے صرف اس پہلو پر گفتگو کی جائے کہ اس تحریک میں آپ کا انہماک کیسا تھا، آپ کی توجہ کا عالم کیا تھا، اور کس طرح اپنے اس کام میں آپ مستغرق تھے، ڈوبے ہوئے تھے، اور زندگی کی تمام ترجیحات اسی ایک کام کے تابع اور اسی ایک کام کے پیچھے چلنے والی تھی، جس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کا کوئی مشن قرار دیتا ہے اور کسی کام کو اولیت دے کر باقی سب کو اس کے تابع سمجھتا ہے، تو پھر اس کے طور اطوار کیا ہوتے ہیں، اس کے شب و روز کیا ہوتے ہیں، اس کی زندگی اور اس کے معاملات کیا اور کیونکر ہوتے ہیں۔ یعنی آپ نے اپنی پوری زندگی حق کی گواہی دینے میں، اس کی شہادت دینے میں اور بندوں کے لیے ایک بشیر و نذیر کی حیثیت سے گزاری، اور اللہ کی طرف بلانے والے، اسی فکر کے اندر غلطہ اور پیچا رہنے والے، اور اسی حوالے سے اپنی پہچان کو اور اپنی شناخت کو قائم کرنے والے اس حیثیت سے گزاری۔ جس وقت آپ کو یہ حکم ملا ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھ اور خبردار کر، اور اپنے رب کی کبریائی اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کر، تو آپ دیکھیں کہ یہ لمحہ ہے کہ جس وقت آپ کو یہ حکم مل رہا ہے، اور پھر زندگی کے دوسرے بعد کے آنے والے لمحات ہیں
زندگی کے آخری لمحے تک پھر آپ اٹھ گئے ہیں تو کبھی بیٹھے نہیں ہیں. سر تاپا اپنے آپ کو جھونک دینے کی کیفیت ہے، مکمل حوالگی کی، کامل سپردگی کی، اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے اگر جان جوکھوں میں ڈالنا ہو، اگر اپنے آپ کو ہر طرح کی آزمائشوں سے دوچار کرنا ہو تو یہ سب کچھ کرتے آپ نظر آتے ہیں. اس حکم کے ملنے کے بعد اس کا اتباع کیسے کیا جائے، اس حکم کو کیسے بجا لایا جائے، اس حکم کا کیوں کر مصداق بنا جائے، اور اس حکم ہی کے حوالے سے کیوں کر اپنی شناخت کو اور شب و روز کو متعین کیا جائے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اس کی مجسم چلتی پھرتی تصویر اور تفسیر آپ کی ذات میں نظر آتی ہے. ظاہر ہے کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی کبھار سازگار بھی ہوتے ہیں، موافق بھی ہو جاتے ہیں، ورنہ ناموافق حالات میں، ناسازگار حالات میں اور ایک بالکل اجنبی ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال دعوت کا خفیہ کام کیا، لوگوں تک بات کو پہنچانے کا، در در پہ دستک دینے کا، ہر فرد تک خاموشی سے پہنچنے کا کام. اور یہی وہ زمانہ ہے کہ جبکہ نہایت قیمتی متاع آپ کو ملی ہے اور معاشرے کی بہترین شخصیات دائرے دین میں داخل ہوتی نظر آتی ہیں. امہات المومنین میں سے یعنی آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اسی زمانے میں ایمان لاتی ہیں. آپ کے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اسی زمانے کی کاوش کا نتیجہ ہے. اور پھر آپ کے قریب ترین دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اسی 1 to 1 اور خفیہ کام کرنے کے نتیجے میں آپ کے ساتھ آئے ہیں. اور آپ کے بھائی چچزاد حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو بچوں میں ایمان لانے والوں میں پہلے ہیں وہ بھی اسی زمانے میں ایمان لائے ہیں. اس سے دراصل سیرت کا ایک عجیب و غریب پہلو سامنے آتا ہے. یہ سارے افراد وہ ہیں کہ جو انسان کی زندگی کے چھپے گوشوں سے بھی واقف ہوتے ہیں. بیوی اپنے شوہر کی بڑی تعریف کر سکتی ہے، تعریف میں رطب اللسان ہو سکتی ہے، اس کے اچھائیوں اور خوبیوں کی معترف ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بیوی اپنے شوہر پر ایمان لے آئے یہ ہرگز ممکن نہیں ہے تاکہ اس نے زندگی کے ان تمام گوشوں کو بہت قریب سے دیکھ کر اس کی پاکیزگی کو، اس کی طہارت کو، اس کی نفاست کو، اس کی سچائی کو، اس کی دیانت اور امانت کو، اس کی معقولیت کو بہت قریب سے دیکھا ہو. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے گویا اس بات کا ثبوت اور اس بات کی شہادت ہے. انسانوں کے غلاموں کے ساتھ کوئی کتنا ہی اچھا سلوک کرے، احسان کا معاملہ کرے، لیکن غلام پھر غلام ہوتا ہے، آقا پھر آقا ہوتا ہے، اور آقا اور غلام کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ سمٹتے نہیں ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتے ہیں. اگر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے ہیں آپ کے غلام ہونے کے باوجود تو سبب اور وجہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہ انہوں نے بہت قریب سے آپ کے شب و روز کو دیکھا تھا، آپ کے کردار اس کی بلندی کو دیکھا تھا، آپ کی سیرت اس کی پہنائیوں کو دیکھا تھا، اور بحیثیت مجموعی آپ کا شفاف اور پاک ہونا اور مطہر ہونا ان کے سامنے واشگاف اور نمایاں تھا. یہی معاملہ کم و بیش حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جو آپ کے قریب ترین ساتھی اور دوست اور حبیب ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان سے بھی آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ چھپا ہوا نہ تھا. زندگی ایک آئینے کی طرح ان کے سامنے تھی، اس زندگی پر کوئی بال نہ تھا، اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھا کر کسی ذرے کا، کسی دھبے کا نشان کوئی دکھا نہ سکتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نبوت کی نوید سنی ہے اور ایمان کی پکار آپ کی زبانی بس فوراً لبیک کہا ہے، اور یہی معاملہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہے.
لہذا یہ پورا زمانہ وہ ہے کہ جب آپ نہایت انہماک کے ساتھ اس دعوت کو لے کر چلتے رہے، اپنے مشن کی سربلندی کے لیے، اپنے نصب العین کے گرد لوگوں کو جمع اور اکٹھا رکھنے کے لیے، اور اس قدر توجہ اور انہماک کے ساتھ آپ نے یہ کام کیا ہے کہ دار ارقم سعید روحوں کی آماجگاہ بن گیا۔ سلیم الفطرت لوگ، سلیم الطبع لوگ، وہ جو اپنے اندر نیکی کا کوئی داعیہ رکھتے تھے، وہ جو معاشرے کی خرابیوں پر دل میں کوئی کڑن اور چبھن محسوس کرتے تھے، دیوانہ وار بڑھے ہیں، آپ کے گرد جمع ہونا شروع ہوئے ہیں، تاکہ آپ کو حکم ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ پھر ان لوگوں کو ڈرانے کی بات ہوئی ہے کہ جو خاندان کے لوگ ہیں، جو قریب ترین افراد ہیں، جن سے آپ کا رشتہ اور ناتا۔ بس یہ حکم ملا ہے اور لمحے بھر کی تاخیر کے بغیر آپ پھر کوہ صفا پر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور یا صباحا کہہ کر قریش کو آواز دیتے ہیں۔ قریش مکہ جمع ہو جاتے ہیں اور بظاہر خطرے کی اس گھنٹی کو، اس پکار کو سن کر آپ سے پوچھ بیٹھتے ہیں کہ ہم کو کیوں جمع اور اکٹھا کیا ہے۔ آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس دامن میں دشمن چھپا ہوا ہے تو کیا میری بات پہ یقین کرو گے، میری بات کو سچ مانو گے؟ سب لوگ بالاتفاق کہتے ہیں، بیک زبان کہتے ہیں، بآواز بلند کہتے ہیں کہ ہاں ہم تمہاری بات کو مان لیں گے، اس لیے کہ تم سچے اور پاک باز ہو، تم راست گو ہو، تم صادق اور امین ہو، بتاؤ کس لیے ہم کو یہاں جمع اور اکٹھا کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کائنات کی سب سے بڑی سچائی واشگاف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لوگوں، شیطان تمہاری گھات میں ہے، ان قریب تم پر حملہ آور ہونے کو ہے۔ اے لوگوں، ایک خدا کی بندگی کرو، تمام بتوں سے رشتہ اور ناتا توڑ دو اور شیطان سے اپنی جان چھڑا لو۔ وہی لوگ کہ جو لمحے بھر پہلے آپ کی صداقت کا، آپ کی امانت کا، آپ کی دیانت کے گن گا رہے تھے اور آپ کو رازگو قرار دے رہے تھے، اور دشمن اگر پہاڑی کے دامن میں چھپا ہوا ہے اس کی اطلاع پا کر اس پر بھی یقین کرنے والے تھے، وہی لوگ اچانک بدل جاتے ہیں، ان کی نگاہیں بدل جاتی ہیں، ان کے رخ بدل جاتے ہیں۔ وہی لوگ پھر آپ پر طنز کرنے لگتے ہیں، تعریض کے نشتہ چبونے لگتے ہیں، باتیں بناتے، فقرے چھانٹتے وہاں سے رخصت ہوتے ہیں کہ یہ بات کہنے کے لیے، یوں ہمارا وقت ضائع کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں یہاں جمع اور اکٹھا کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر اکیلے یکا اور تنہا رہ جاتے ہیں، لیکن حکم تھا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے اہل خانہ کو، قریب ترین افراد کو اس انجام سے ڈرایا جائے قیامت کی باز پرس سے۔ لہذا سیرت پاک کے اوراق پھر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ پھر اس کام کو بظاہر آپ اکیلے اور تنہا رہ گئے ہیں، سارے لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، آپ کی بات کو مسترد کر کے، آپ کے پیغام کو آپ ہی کے حوالے کر کے چلے گئے ہیں، لیکن پھر اس شدت کے ساتھ اور اس انہماک کے ساتھ، اس کے باوجود آپ نے اس کام کو انجام دیا ہے، اور اس مستعدی کے ساتھ کوئی مایوسی کا دورہ نہیں پڑا ہے، کوئی قنوطیت کا دور نہیں آیا ہے، کوئی لوگوں کے درمیان کٹ کر رہ جانے، اکیلے اور تنہا ہو جانے کا احساس اس نے نہیں ستایا ہے، بلکہ پھر آپ زیادہ انہماک اور زیادہ مستعدی کے ساتھ اس مشن کو لوگوں تک پہنچانے اور اس پیغام کو گھر گھر تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بالآخر وہ دن بھی طلوع ہوتا ہے کہ جب قریش میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا باقی نہ رہا کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس دعوت کو نہ سن لیا ہو، خود آپ ہی کی زبان مبارک سے یہ پیغام جس تک نہ پہنچ گیا ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ اسی وقت ممکن تھا جب آپ نے شب و روز ایک کیے ہو، جب آپ نے جد و جہد کی، قد و کاوش کی، حد اور انتہاؤں کو چھو لیا ہو، تاکہ حکم ہوا کہ فاصدع بما تؤمر، کہ جو حکم دیا گیا ہے اب اس کا برملا اظہار کیجیے، دو ٹوک انداز میں، ڈنکے کی چوٹ پر، کوٹھوں پر چڑھ کر ہاکے پکارے، کسی کو برا لگے، کسی کو بھلا لگے، کسی کی پیشانی پر بل پڑے، لیکن اس بات کو ہاکے پکارے۔ پھر آپ نے کھلی اور برملا تبلیغ شروع کی، اور پھر اس طرح کی آزمائشوں کا دور شروع ہوتا ہے کہ جو آپ جانتے ہیں، اور مکہ جس کے لیے مشہور ہے
ہر گلی کوچے میں، ہر مجلس و اجتماع میں، جہاں لوگ جمع ہیں، جہاں لوگ اکٹھے ہیں، جہاں چوپال لگی ہوئی ہے، جہاں سر جوڑ کر لوگ بیٹھے ہیں، جہاں گپ شپ کے انداز میں چائے کی پیالیاں کھنکا رہے ہیں، تاکہ ہر میلے اور ٹھیلے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کا جہاں جہاں واسطہ ہے اور انسانوں کی سرگرمیاں جہاں جہاں دکھائی دیتی ہیں، دعوت کا تقاضا ہے، تبلیغ کی طرف سے یہ اعلان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر اس انہماک کی وجہ سے، اس تگ و دو کی وجہ سے دعوت کے لیے اور خود اس داعی اللہ کے لیے جو مسائل پیدا ہوئے، جو آزمائشیں پیدا ہوئیں، جو حالات کی نامساعدت نے پیروں کی بیڑیاں بن کر، ہاتھوں کی ہتھکڑیاں بن کر آپ کی راہوں کو مسدود کرنے کی کوششیں کی، لیکن آپ دیکھیں کہ یہی وہ زمانہ ہے کہ تلخی تو بہت تھی، لیکن تلخی کا احساس جاتا رہا، جو آزار تھا اس تلخی کا، اس سے اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو آپ نے بچایا تھا، اور آزمائشوں کی جو بھی قسمیں تھیں وہ منہ دیکھتی رہ جاتی تھیں، اور آپ اپنا راستہ خود بناتے تھے، اور اپنے طبیعت کو اشتعال سے بچاتے تھے، غصے اور جھنجھلاہٹ سے بچاتے تھے، لوگوں کے استرداد کی وجہ سے، لوگوں کو مسترد کر دینے کی وجہ سے طبیعت پر جو ایک بوجھل پن پیدا ہوتا ہے اس سے آپ محفوظ رکھتے تھے۔ اور یہی وہ وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بالآخر آپ کے کام کی رپورٹ پر اس طرح سے تبصرہ کیا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ تم تو اپنے آپ کو ہلاک کیے ڈال رہے ہو، ذبح کیے ڈال رہے ہو اس خدشے کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے، یہ فکر تمہیں دامنگیر ہے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، لوگ اس بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اس فکر کے اندر تم گھلے جاتے ہو، اپنے آپ کو تڑپائے دے رہے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی خود آپ کی کارکردگی کی رپورٹ پر یہ تبصرہ فرمایا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے شب و روز کیسی جاں غسل کیفیت کے اندر گزر رہے تھے، اور کیسی مشقت سے آپ دوچار تھے، اور حالات کی کیسی نامساعدت تھی کہ جو آپ کا پیچھا کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کشاں کشاں جانب منزل رواں دواں نظر آتے تھے۔ یہ جو اس دعوت کے اندر انہماک اور کسی منصب پر سرفراز ہونے کی وجہ سے اس ذمہ داری کا احساس، اور یہ جو انسانوں کی خیر خواہی اور ان کی بہتری مطلوب ہے، اور ایک بڑے عذاب سے ان کو بچا لینے کا مان، یہ جو خواہش چھپی ہوئی موجود ہے، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ انسانی سطح پر ظاہر ہے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کی وہ ساری ضروریات تھیں، وہ سارے جذبات تھے کہ جو انسانوں کے ہو سکتے ہیں، لیکن انسانی ضرورتیں اور انسانی جذبات بھی آپ کی منزل کو کھوٹا نہ کر سکے، آپ کی رفتار کو کم نہ کر سکے، آپ کو منزل کی طرف بڑھنے اور بڑھتے چلے جانے سے روک نہ سکے۔ مثال کے طور پر آپ اسی زمانے میں صدمات سے بھی دوچار ہوتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ آپ کی ایک ایسی رفیقہ حیات تھی کہ جو عمر میں بھی آپ سے بڑی تھی، آپ کی بعض معاملات میں رہنمائی بھی کرتی تھی، مشورہ بھی دیتی تھی، ایک معاملہ فہم، ایک دانہ بینا خاتون تھی، اور آپ کی زوجہ محترمہ تھی۔ ان کا انتقال ہوتا ہے، ایک صدمے سے، حادثے سے آپ دوچار ہوتے ہیں۔ جناب ابو طالب کا انتقال ہوتا، آپ کے چچا کہ جو آپ کے ہمنوا بھی تھے، آپ کے سرپرست بھی تھے، اور دشمنوں کے بھیڑ کے اس چھتے کے اندر آپ کے تحفظ اور آپ کی دیکھ بھال کے جا بجا ذمہ دار بھی تھے۔ خود آپ کے اپنے بیٹوں کا انتقال ہوتا ہے، لیکن یہ صدمات آپ کی منزل کو کھوٹا نہیں کرتے۔ ان صدمات کی وجہ سے ایسا نہیں کہ چند روز کے لیے یہ کام بند ہو گیا ہو، کچھ دنوں کے لیے آپ نے یہ سب طاق نسیہ پر رکھ دیا ہو، ایسا نہیں ہوا کہ صدمے سے نڈھال ہو کر آپ کھٹواٹی پڑ گئے ہیں، اور صدمے سے دوچار ہونے کی وجہ سے آپ اپنی منزل کی طرف چلنا بھول گئے ہوں۔ یعنی اس میں ایک اسوہ ہے، اس میں ایک رہنمائی ہے ان سارے لوگوں کے لیے کہ جو دعوت کی بات کرتے ہیں، جو انقلاب کی بات کرتے ہیں، جو معاشرے میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں، جو تجاویز و مشورے دیتے ہیں، جو تنقید و احتساب کرتے ہیں، کہ اصلاً تو ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر برتنا اور اس سے گزرنا مطلوب ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے اس زمانے میں جن تکالیف سے اور جن صبر آزما حالات سے آپ گزرتے ہیں، خود فرماتے ہیں، یعنی ویسے تو
واقعات ہی واقعات ہیں، حادثات ہی حادثات ہیں، تکالیف کا ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے، مصائب کی پوری کہکشاں سجی ہوئی ہے۔ لیکن جب بعد میں بھی آپ سے کبھی پوچھا جاتا ہے کہ مکے کے ان 13 سالوں میں وہ کون سا لمحہ، وہ کون سا دن ہے دور نبوت کا کہ جو آپ پر بہت سخت گزرا ہو، بڑی تکلیف کسک اس کی آپ کو آج بھی محسوس ہوتی ہو، تو واقعات میں سے اور ان ایام میں سے اور دعوت کے ان ادوار میں سے جس وقت کا، لمحے کا اور دور کا آپ تذکرہ کرتے ہیں تو وہ طائف کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھول گئے، ایسا نہیں ہے کہ ذہن سے یہ یادیں محو ہو گئیں، اس کی کسک کو، اس کی تڑپ کو اندر محسوس، لیکن اس کے باوجود حالات کے اندر جو ناسازگاری تھی اس نے آپ کی منزل کو کھوٹا نہیں کیا، اس نے آپ کی رفتار کو مدھم نہیں ہونے دیا۔ یعنی ہمارے لیے جو سبق، ہم سیرت کا مطالعہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ سیرت کا مطالعہ تو اسی لیے ہے کہ زندگی کو کوئی مہنیز ملے، زندگی اگر کہیں بیٹھ گئی ہے، مایوسی کا شکار ہو گئی ہے اور ہم نے خود مایوسی کی وہ چادریں اوڑھ دی ہیں تو ان سے نجات پانے کا کوئی راستہ کھلے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ طائف کا وہ دن کہ جب آپ بڑی امیدوں اور توقعات کے ساتھ مکے سے سفر کر کے طائف پہنچے تھے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ، آپ کا خیال تھا کہ اہل مکہ تو مسلسل مسترد کر رہے ہیں، بات کو مان نہیں رہے ہیں اور اس دعوت کو پیر ٹکانے کی اور سر چھپانے کی جگہ میسر نہیں آ رہی ہے، کیا عجب کہ طائف کے لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں، یہ دعوت ایک ریاست بن جائے، یہ دعوت با اختیار ہو جائے، یہ دعوت ایک سلطنت قرار پائے، یہ دعوت اس کا شہرہ دور دور تک ہو جائے اور یہ دعوت ایک معاشرہ بن کر لوگوں کی خدمت کے لیے، چاکری کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے روشنی کا ایک مینار ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ طائف کا وہ دن اس طرح سے گزرا کہ صبح سے شام ہوئی، جو ملا اس تک دعوت پہنچائی، ہر فرد سے تخاطب کیا، ہر در پہ دستک دی، ہر دل کے دریچے کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہاں تو سارے ہی پتھر تھے، سنتے تھے اور سن کر نہیں دیتے تھے، جانتے تھے انجان سے بنے رہتے تھے، مسلسل مسترد کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، خالی ہاتھوں آپ کو لوٹاتے رہے اور ہرگز ہرگز دعوت کو اور دائی کو پناہ دینے کے لیے آمادہ اور تیار نظر نہ آتے رہے۔ ایک ایسی کیفیت سے آپ فطری طور پر جو بڑے رنج کا باعث تھی، قلق کا باعث تھی، اس سے آپ دوچار ہوئے۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے، لوگ آپ کا پیچھا کرتے ہیں، آپ پر طنز کرتے ہیں کہ اگر تم خدا کے نبی ہو تو خدا کو کوئی اور نہیں ملا تھا کہ تمہارے بجائے اس کو نبی بناتا، اور اگر تمہیں کو نبی بنایا ہے تو ایسے نبی پر تو ایمان کوئی نہیں لائے گا۔ یعنی اس طرح کے جملے اور فقرے بھی چست ہوئے۔ اس حال میں جب آپ واپس لوٹتے ہیں تو طائف کے بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے کہ جو آپ کو کنکریاں مارتے ہیں اور پتھراؤ کرتے ہیں اور جس میں اتھر کو لہو لہان کرتے ہیں اور آپ کے جوتوں کے اندر خون جم جاتا اور پیر اس کے اندر جم جاتے ہیں، اس حال میں کہ جس میں آپ کے جذبات بھی مجروح ہیں، آپ کے احساسات کی دنیا بھی لوٹی لوٹی ہے، آپ کی توقعات اور امیدیں وہ بھی آپ کے سامنے خاک میں ملتی نظر آتی ہیں، یعنی ان تمام ذہن کی دنیا میں، دل و دماغ کی دنیا میں ایک طوفان سا بپا ہے اور چاروں طرف وہ ماحول ہے کہ جس میں لوگ مسترد کر رہے ہیں، جملے چست کر رہے ہیں، فقرے چھانٹ رہے ہیں، گالیوں سے آپ کو نواز رہے ہیں، واپس آپ کو لوٹا رہے ہیں۔ اس حال میں آپ جب ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے، آرام کے لیے بیٹھتے ہیں اور حضرت جبریل امین آتے ہیں اور بظاہر خوشخبری اور مجدہ لے کر آتے ہیں، مجدہ آپ کو سناتے ہیں کہ وہ فرشتہ ساتھ لایا ہوں کہ جو طائف کی اس بستی کو تہس نہس کر دے، اور جس طرح یہ بستی دو پہاڑوں کے درمیان بسی ہوئی ہے، ان پہاڑوں کو ملا دے کہ یہ بستی ریزہ ریزہ ہو جائے، خاک و خون ہو جائے، یہ پوری تاریخ کے اندر عبرت کا ایک نشان ہو جائے۔ یعنی بظاہر تو خوشخبری ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے ان سے انتقام لے لیا جائے، ان کو تہس نہس کر دیا جائے، کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اچھی آفر کو، اس پیشکش کو سنتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں تو ان کے بعد والے ایمان لائیں گے، یہ نہیں تو ان کی آئندہ نسلیں ایمان لائیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اور پھر اپنے رب سے نامہ اور پیامہ کرتے ہیں، یعنی جس نے یہ مشن سپرد کیا ہے، جس نے اس منصب پر فائز کیا ہے، جس نے اقامت دین اور اس کی جدوجہد کے اندر لگایا اور پوری زندگی کو کھپانے کا جس نے حوصلہ دیا ہے، اسی کے سامنے اپنی بیچارگی کا، اپنے ضعف کا، اپنی عاجزی کا، اپنی کمائیگی کا گلہ بھی کرتے ہیں، رپورٹ بھی پیش کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے کن لوگوں کے حوالے مجھ کو کر دیا ہے، جو بات کو سنتے نہیں ہیں، جو بات کو سمجھتے نہیں ہیں، جو دل میں اس کو جگہ نہیں دیتے، جو اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، جو ٹس سے مس نہیں ہوتے، جو اپنی ضد سے اور ہٹ درمی سے ایک انچ ادھر یا ادھر نہیں ہٹتے ہیں، تو نے مجھ کو کن لوگوں کے حوالے کیا ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شدید ترین آزمائشیں ہیں اور تکالیف ہیں، لیکن آپ کے قدم ہل نہیں جاتے۔ آپ کچھ دنوں کے لیے سستانے اور آرام کرنے کے لیے کسی کونے اور غار میں دوبارہ نہیں چلے جاتے ہیں، بلکہ اور زیادہ انہماک ہے، اور زیادہ توجہ ہے، اور زیادہ گرم جوشی ہے، اور زیادہ مستعدی ہے، اور زیادہ فعالیت ہے، اور زیادہ سرگرمی ہے، اور زیادہ جدوجہد ہے، اور زیادہ کشمکش اور اس جانب بڑھتے چلے جانے کی کیفیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہوگا تو ان کیفیات کا مطالعہ ہوگا۔ جب آپ کی زندگی کے حوالے سے کوئی بات ہوگی تو اس سرگرمی کی اور جہد کی بات ہوگی۔ خود آپ کے صحابہ پر جو مظالم ہو رہے تھے اس زمانے میں، اور خود اپنے ساتھ جو زیادتیاں آپ برداشت کر رہے تھے، یعنی سب پوری کی پوری داستانیں ہیں۔ یعنی آل یاسر کے ساتھ جو کچھ گزرتی تھی، بیتتی تھی آپ ادھر سے گزرتے ہوئے، ان کو بھی حوصلہ دیتے تھے، اور جس جانب توجہ مرکوز کراتے تھے وہ یہ کہ اے آل یاسر صبر کرو کہ تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہو چکا، جنت ہی تمہاری آماجگاہ، جنت ہی اس کا صلہ جو صبر اور حوصلہ تم دکھا رہے ہو، اور ان آزمائشوں سے گزر جانے کے بعد جنت ہی اس کا انعام قرار پایا ہے۔ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی ہے، ایک سفر سے آپ واپس آتے ہیں تو اس حال میں آپ کو دیکھتی ہیں کہ آپ کے بال دھول میں اٹے ہوئے ہیں، آپ کے کپڑے مٹی اور گرد کے اندر اٹے ہوئے اور پیوند لگے ہوئے ہیں، اور چہرے کے اوپر بھی تکان کے اور سفر کے آثار پویدہ اور نمایاں ہیں۔ اس حال میں آپ سر دھونے کے لیے بیٹھ جاتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے حضرت فاطمہ رو رہی ہیں۔ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ فاطمہ کیا بات ہے، کیوں روتی ہو؟ حضرت فاطمہ تذکرہ کرتی ہیں آپ کی اس پوری کیفیت، جو آپ کی جسم و جان کا حال دیکھ رہی ہیں، جو آپ کے کپڑوں کا اور تکان کا، اور سفر سے لوٹے ہیں اس حال کو بیان کرتی ہیں کہ یہ دیکھتی ہوں تو مجھے رونا آتا ہے۔ اب ویسے تو بیٹی اور باپ کا رشتہ بڑا نازک رشتہ ہے، اس کے اندر بڑی محبتیں ہیں کہ ٹوٹ ٹوٹ کر بیٹی اپنے باپ سے محبت کرتی ہے، اور اس کے اندر بڑی نزاکتیں ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اور بظاہر حقائق کی زبان سے سب کچھ سنتے ہوئے بھی ایسا نہیں ہے کہ یہی بات دہرانے لگتے ہوں کہ ہاں حالات بڑے خراب ہیں، پہننے کو میسر نہیں ہے، میلے کپڑے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، بال دھول میں اٹے ہوئے ہیں، سفر بڑا سخت تھا، حالات بڑے نامساعد ہیں، گرمی بہت شدید، یہ تذکرہ نہیں کرتے ہیں آپ، بلکہ جب حضرت فاطمہ کی زبان مبارک سے سنتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ فاطمہ تیرے باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے منصب پر فائز کیا ہے، ایک ایسا مشن سپرد کیا ہے، ایک ایسا کام اس کے حوالے کیا ہے، ایک ایسی دعوت اس کے ہاتھ میں دی ہے کہ یہ مشن تو غالب ہو کر رہے۔ جہاں جہاں سورج کی پہنچ ہے اور اس کی کرنوں کی پہنچ ہے، وہاں وہاں تک یہ دعوت پہنچے گی، اور جہاں جہاں تک اس کی پذیرائی ہے وہاں وہاں اس دعوت کو پذیرائی ہوگی، اور یہ دین غالب ہو کر رہے گا، ہاں کوئی عزت کے ساتھ قبول کرے یا کوئی ذلت کے ساتھ۔ دیکھا آپ نے کیسے ذہنوں کی آبیاری کر رہے ہیں، یہ ذہن بنانے کا کام، یہ ساری توجہات کو تمام اطراف سے موڑ کر کسی خاص سمت ان توجہات کو مرکوز کرنے کا کام ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا۔ میرے دوستو ذرا غور فرمائیے، ہم بھی ایک زندگی گزارتے ہیں،
اس زندگی کے اندر کتنے دلدر ہیں، کتنے مسائل ہیں، کتنی مشکلات ہیں، کتنی بیماریاں ہیں، کتنے حادثات ہیں، کتنی مصروفیات ہیں، کتنے مشاغل ہیں، کچھ کاروبار ہونے کے مسائل، کچھ کاروبار نہ ہونے کے مسائل، کبھی ملازمت نہ ہونے کی وجہ سے، کبھی ملازمت ہو جانے کی وجہ سے، کبھی بیماری کے مسائل، کبھی صحت کے مسائل کہ جو انسان کو موقع نہیں دیتے، مہلت نہیں دیتے، فرصت اور اس سمت آنے کی نوید نہیں سناتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے میں گویا یہ بتا رہے ہیں کہ اصل توجہ اور انعماق تو اس مشن کے ساتھ ہونی چاہیے، اس دعوت کے ساتھ ہونی چاہیے، اصل وابستگی تو اس دعوت کے ساتھ ہونی چاہیے کہ جسے لے کر انسان اٹھا ہے، باقی ساری چیزیں اس کے تابع ہیں، باقی ساری چیزیں اس کے ماتحت اور فرمانبردار ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی سیرت کے واقعات ہیں وہ محض واقعات نہیں، ان سب کے اندر ایک سبق ہے، ان سب کے اندر پیغام ہے، یہ سب باہم مربوط ہے، یہ لوگوں کو حوصلہ دلاتے ہیں، یہ منزل کا پتہ دیتے ہیں، یہ لوگوں کی ہمت بڑھاتے ہیں، یہ مایوسی کی غاروں سے لوگوں کو نکالتے ہیں، اور یہ سارے واقعات اور اسباق جو ہیں یہ انسانوں کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتے ہیں اگر بصیرت کی آنکھوں سے اور بصارت کی آنکھوں سے اور کھلے دل کے ساتھ اور دھڑکتے دل کے ساتھ اور ایمان کی کیفیت کے ساتھ پوری سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ سب چیزیں اس سے میسر آتی ہیں۔ یعنی کتنے ہی واقعات ہیں کہ جنہیں کہا جا سکتا ہے کہ آصاف شکن حالات، آصاف شکن حالات کے اندر آپ کا حوصلہ دیکھیے۔ یعنی بدر کا معرکہ بھی جس وقت پیش آیا ہے، آصاف شکن حالات، اس لیے کہ کوئی نسبت نہیں تھی کفار قریش، عددی اعتبار سے بھی وہ بہت بڑی تعداد میں تھے، 1 اور 3 سے بھی زیادہ کی نسبت تھی۔ جنگی اعتبار سے جو پیمانے ہو سکتے چیزوں کو ناپنے اور تولنے کے، اسلحے کو، ساز و سامان کو، اونٹ اور گھوڑوں کو، مادی وسائل جو ہو سکتے ہیں، ان تمام عنوانات میں آپ دیکھیے کہ بہت پیچھے ہے یہ اسلام کے نام کا بنا ہوا قافلہ۔ آصاف شکن حالات، آدمی ہتھیار ڈال دے، آدمی دل ہار جائے، تھک ہار کر بیٹھ جائے، آدمی آنکھیں موند لے، کسی کونے میں جا بیٹھے، فرار کی راہ اختیار کرے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آصاف شکن حالات، اگر اللہ پر بھروسہ، اس کے اوپر ایمان تازہ، تو انسان اس کا مکلف ہی نہیں ہے کہ حالات کیسے ہیں، وہ تو اس کا مکلف ہے کہ اپنی سی کوشش کرے، جمع پونجی اکٹھی کرے، جو ساری کائنات لا کر ڈھیر کر دے، جیسے اور جتنے کچھ بھی قوا ہے ان کو مزمحل نہ ہونے دے، اور اپنے اعصاب کو زندہ اور تابندہ رکھتے ہوئے اپنے رب کے دربار میں پیش ہو جائے۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ اور یہ جو واقعات آتے ہیں، ان واقعات کے ساری کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی نظر آتی ہیں کہ اس میں آپ لوگوں کو جمع بھی کرتے ہیں، ان کو آرام کا مشورہ دیتے بلکہ حکم دیتے ہیں، خود مسلح کے اوپر کھڑے ہوتے اور اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں کارکردگی کہ پروردگار 13 سال جو مکے میں گزرے اور 2-2.5 سال یہ مدینے میں، یہ 15 سال کی کمائی ہے جو لا کر میں نے ڈھیر کر دی، بس یہی میسر تھا۔ یہ اگر 313 ہے تو بس یہی 313 ممکن ہے، یہ اگر چند اونٹ اور گھوڑے ہیں اور چند ٹوٹی تلواریں ہیں تو بس یہی مادی وسائل تھے کہ جو میسر تھے، اور پھر سب کچھ اس کے سامنے رکھ کر اسی سے فریاد بھی کرتے ہیں، گلہ بھی کرتے ہیں، اسی سے طلب بھی کرتے ہیں، نصرت اور تائید بھی مانگتے ہیں کہ یہ 313 ہے، کچھ زندگی بھر کی پونجی، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ جذبہ جہاد سے آئے، یہ جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر آئے، یہ تیرے کلمے کی سربلندی کے لیے اٹھے اور آئے، اور یہ تیرے ساتھ محبت ہے کہ جو کشا کشا ان کو کھینچ کر لائی، اور تو نے دین اور اس حوالے سے اپنے نبی کو بھیجا ہے تو اس کی تعلیم ہے کہ جو ان کو یہاں تک کھینچ کر لائی ہے، یہ بہت ضعیف ہیں، بڑے ناتواں ہیں، بڑے عاجز سے بندے ہیں۔ یعنی آصاف شکن حالات ہیں، لیکن ہمت تو نہیں، ہاں ہمتیں تو جوان ہیں، اس لیے کہ ہمتوں کا تعلق تو ایمان سے ہے، مشن سے، اللہ کے ساتھ تعلق سے، پھر جو کچھ میسر ہے لا کر ڈھیر کر دیتے ہیں، پھر اسی پہ تکیہ کرتے ہیں، پھر اسی پہ انحصار کرتے ہیں، پھر اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، پھر اسی کو سہارا سمجھتے ہیں، پھر اسی کو ملجا اور ماوا جانتے ہیں، پھر اسی کو اول و آخر قرار دیتے ہیں، اور پھر اسی پر تکیہ کر کے اس جنگ میں وہ بازی بالآخر جیت جاتے ہیں۔ لہذا آصاف شکن حال یا خوفزدہ کرنے والی کیفیات، یعنی ذرا تصور کیجئے اس خوف کا، وہ لمحہ اس سے زیادہ خوفزدہ کرنے والا کوئی لمحہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ غار ثور کے اندر پناہ گزین اور دشمن سے
بچ کر وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں آپ کے ہمراہ، تاکہ حضرت ابوبکر کہہ اٹھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول وہ لوگ تو آ گئے، کہ غار کے دہانے پر ان کے قدموں کی چاپ سنی، غار کے دہانے پر ان کی باتیں آپس کی گفتگو سنی گئی۔ اے اللہ کے رسول وہ تو پہنچ گئے ہیں، وہ دشمن جو ہماری تلاش میں ہے وہ یہاں تک آ گیا۔ کس قدر خوفزدہ کرنے والا لمحہ، اس لمحے آدمی کس خوف سے دوچار نہیں ہو، لیکن نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لا تحزن، کوئی خوف کی اور صدمے کی بات نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ، ان اللہ معنا۔ اس کی میت اگر حاصل ہے تو دشمن اس دہانے پر آ جائیں گے اور محض مکڑی کا جالا ہی کافی ہو جائے گا کہ واپس لوٹ جائے، اور واقعی واپس لوٹ گئے۔ لیکن میں تو کچھ عرض کر رہا ہوں کہ میں اور آپ اسی مشن کو لے کر اٹھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان کی اور انہی کے حوالے سے امتی، آپ انہی کے حوالے سے اپنی پہچان کی بات کرتے ہیں، تو زندگی میں یہ وہ اسباق ہیں، یہ وہ نمونے ہیں، زندگی کے اندر یہ وہ رہنمائی ہے کہ جو آپ کی سیرت طیبہ سے ہم کو مل رہی ہے۔ اسی طرح وہ لمحہ بھی آپ دیکھیے کہ جب آپ تاریخی فتح سے اور نصرت سے ہمکنار ہوئے، مکہ فتح ہو گئے۔ جی ہاں، مکہ، کون سا مکہ جہاں 13 سال تبلیغ کی تھی، فتح نہیں ہو سکا ہے۔ مکہ جو آپ کا مسکن تھا، وہاں سے آپ نکالے گئے تھے، ہجرت پر مجبور کیے گئے تھے، اور بار بار پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ مکہ تو بڑا عزیز ہے، تیری گلیاں در و دیوار مجھے عزیز ہے، تیرے مکیروں نے مجھ کو نکال دیا ہے، اس لیے چھوڑ کر تجھے جا رہا، ورنہ ہرگز تجھے چھوڑ۔ اس سے محبت کا اظہار بھی، وہاں آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام بھی کیا ہے، وہیں آپ کی پیدائش بھی ہے، وہاں کے چپے چپے پر آپ کے قدم چلے ہیں اور آپ نے آزمائش، لیکن وہ فتح تو نہیں ہو سکا تھا، تاکہ وہ لمحہ آیا کہ مکہ فتح ہو۔ کیسی فتح و نصرت ہے، کیسے شادیانے بجنے چاہیے، کیسے شور و غوغا ہنگامہ آرائی ہونی، لیکن یہ لمحہ مشن سے وابستگی کا نتیجہ ہے کہ فتح و نصرت کا یہ لمحہ بھی آپ کو اپنی اس منزل کو کھوٹا کرنے کا سبب نہیں بنا، اور انہی اصولوں کی پاسداری ہے، اسی مزاج کی آبیاری ہے، اور انہی کیفیات سے سرشاری ہے، اور اسی کے مطابق منزل کی طرف بڑھنا اور بڑھتے چلے جانے کا عزم ہے۔ تو میں صرف ایک بات اس سلسلے میں عرض کر رہا تھا، وہ یہ کہ جو حادثات پیش آتے ہیں یہ آپ کو نڈھال نہیں کرتے، یہ جو مظالم چاروں طرف اپنے ساتھیوں پر دیکھتے ہیں، خود آپ کے اوپر ہوتے ہیں، یہ آپ کو ادھورا نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان حادثات کی وجہ سے، ان مظالم کی وجہ سے توازن آپ کو بیٹھے، زندگی کبھی ادھر کبھی ادھر، الا تذکرۃ لمن یخشی، یعنی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کارکردگی پر تبصرہ کیا اور یہ فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ تم مشقت کے اندر اپنے آپ کو ڈالو اور پڑ جاؤ، یہ تو ذکر کے لیے ہے، یاد دہانی کے لیے ہے، تذکیر کے لیے ہے، لوگوں کو اس جانب بلانے، خواب غفلت سے اٹھانے کے لیے ہے۔ یعنی اس سے بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جس نے اس منصب پر سرفراز کیا ہے وہ آپ کی کارکردگی سے کس درجہ مطمئن ہے، بلکہ متوجہ کر رہا ہے کہ اتنا زیادہ کام کرتے ہو کہ ہلاک کیے دیتے ہو، اتنا زیادہ کام کرتے ہو کہ لگتا ہے کہ مشقت میں ہم نے تمہیں ڈال دیا ہے۔ اور یہ سیرت و کردار کے اس پہلو کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ اس مشن کو لے کر اٹھیں، اقامت دین کی جدوجہد کا تذکرہ کریں اور معاشرے کے اندر اسی تحریک کے کارکن اور انہی حوالوں سے پہچانے جائیں، انہیں واقعی یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے شب و روز کیسے بسر ہو اور ان کی زندگی کن ترجیحات کے مطابق گزرے اور کیسے وہ بسر ہو۔ یعنی دعوت ہی کے حوالے سے وہ بات جو بیچ میں آتے آتے شاید کچھ میں نے عرض کیے رہ گئی ہے کہ جو مشہور میلے ہیں ان کے اندر آپ پہنچتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ عربوں کا وہ ماحول اور وہ دنیا جو انہوں نے آباد کی ہوئی تھی، اس میں میلے ٹھیلوں کے اندر کون سی غیر سنجیدہ حرکت ہے جو نہ ہوتی ہوگی، کون سا رد و یابس ہے کہ جو وہاں موجود نہ ہوتا ہوگا، اور کون سا ٹھٹھا اور مذاق اور اس کی کون کون سی گہرائیاں اور پہنائیاں کہ جو وہاں پر نظر نہ آتی ہوں گی،
لیکن جہاں جہاں انسان نظر آتے ہیں وہاں وہاں آپ پہنچتے ہیں، انسانوں کا آپ پیچھا کرتے ہیں، ان میلوں کے اندر بھی آپ جاتے ہیں اور وہاں پر بھی لوگوں تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ یعنی دعوت اور دائی جو ہے وہ اپنی حکمت اور تدبیر کا کوئی ہتھیار اپنے ہاتھ سے چھوڑتا نہیں۔ انہی میلوں کے اندر آپ کا پہنچنا ابو جہل کو اس قدر ناگوار گزرا تھا اور اس کی تیوریوں پر ایسے بل آئے تھے کہ اس نے بھی پھر جواب یہاں غزل کے طور پر نوجوانوں کی ٹولیوں کو منظم کیا اور ان کو ذمہ داری یہ سونپی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میلے اور ٹھیلے میں جہاں بھی کھڑے نظر آئیں اور لوگوں تک اپنی بات پہنچاتے دکھائی دیں، تم فوراً وہاں پہنچ جاؤ، تم شور کرو، تم ہنگامہ کرو، گلگپاڑا کرو، تم سیٹیاں بجاؤ، تم تالیاں پٹھارو، تم ہنگامہ آرائی کرو، تاکہ ان کی بات اس شور و غل کے اندر دب کر رہ جائے، کسی کے کانوں تک نہ پہنچے، کسی کے دل پہ دستک نہ دے، کسی کے دل کے دریچے کو وا نہ کرے اور کسی کو اپنا بنانے کی کوشش کامیاب نہ ہونے پائے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غل غپاڑے کے باوجود بھی اور میلے اور ٹھیلے کے ماحول کے باوجود بھی ہر جگہ پہنچتے رہے ہیں، دعوت کو پہنچاتے رہے ہیں اور بالآخر اس میں سے سعید روحوں کو اپنے گرد جمع کرتے رہے اور ایک ایسے ماحول کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے ہیں کہ جو ماحول فی الواقع سازگار۔ ویسے تو کئی چیزیں اور ہیں لیکن میں ان کو چھوڑتے ہوئے اس نقطے کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ اس انعماد کو کیسے پیدا کیا جائے، یعنی اس جانب کیسے پیش رفت۔ ہم بھی تو آخر یہی چاہتے ہیں، ہمیں وقت تو پھر بھی نہیں ملتا اور ہم دن رات یہی توجہ کرتے ہیں، صاحب فرصت نہیں ہے، مہلت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، صحت نہیں ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، اولاد کا قصہ ہے، گھر والوں کا قصہ ہے، یہ سارے عذرات۔ دیکھیے پہلی چیز تو ایمان باللہ کی مضبوطی، اس جڑ کے بغیر تو کوئی تنا اور کوئی شاخ اور کسی پتے اور کسی پھول کا تصور کرنا ہی محال۔ اللہ کے ساتھ ایک گہرا تعلق اور اس کے سامنے جواب دہی کا اور حاضر ہونے اور اس کی بارگاہ میں یعنی بارگاہ رب العزت میں پیشی کا تصور، یہ جتنا اور جیسا راسخ ہوتا چلا جائے گا جواب دہی کا احساس، ویسے ویسے آدمی کی زندگی اور اس کے معمولات بھی پھر اس کے قابو میں اور سیرت طیبہ کے ماتحت اور تابع ہونے چاہیے۔ یہ محض خالی خلی ہوا کے اندر کوئی محل تعمیر کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑ اور بنیاد جو ہے وہ تو آخرت میں جواب دہی کا احساس اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک جیتا جاگتا ایمان۔ یہ ایمان قرآن پاک کے ذریعے بھی، احادیث صحیحہ کے ذریعے بھی، سیرت نبوی کے مطالعے کے ذریعے بھی، یہ ایمان جو آیات اور نشانیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، یہ پورا ایک عالم اسلام۔ میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں، یعنی موقع اس کا بظاہر نہیں لیکن آ گئی ہے زبان پر، یہ علم بھی نہیں ہے ہم میں سے تو شاید ہی کسی کو علم ہو۔ یعنی وہ جو ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا ہے نا کہ جنیوا کے اندر ایک قرارداد کشمیر پر پیش ہو رہی تھی جو پاکستان نے واپس لے لی، وہیں ایک اور واقعہ پیش آیا کہ امریکہ نے ایک قرارداد پیش کی تھی کہ جو منظور ہوئی اور ایک مشن بنایا گیا تھا سوڈان جانے کے لیے۔ اس نے اپنی رپورٹ پہ وہ قرارداد کیا تھی؟ وہ قرارداد یہ تھی کہ سوڈان کے اندر جو شریعت کا نفاذ ہو رہا اور شریعت کے نام پر جو سزائیں اور جو قوانین جاری کیے گئے ہیں، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی تعریف میں آتے ہیں۔ دنیا کے کسی چپے پر ایسے قوانین نافذ نہیں ہو سکتے کہ جو بنیادی انسانی حقوق کی نفی کرنے والے۔ یہ قرارداد پیش ہوئی 39 اور 9 سے یہ قرارداد منظور ہوئی اور پھر وہ تو بڑی تفصیلی قرارداد ہے کہ اس کے اندر پھر جس طرح پھپتی کسی گئی ہے کہ یہ قرآن کیا ہوتا ہے اور یہ حدیث کیا ہوتی ہے اور یہ مفروضے کیا ہوتے ہیں، اور ایسے ہم دنیا کو جہالت کے حوالے تو نہیں کر سکتے۔ یہ تو امریکہ کا زمانہ ہے، ترقی کا، آنکھوں کی چکاچوند۔ اور یہ جو 39 جو اس کے قرارداد کے حق میں ووٹ آئے، اس میں 2 مسلم ممالک نے بھی ووٹ دیے، ایک ٹیونس نے اور ایک گیبن نے، ان دونوں نے بھی اس کی حمایت میں ووٹ۔ اور پاکستان ادھر جاتے جاتے پھر درمیان میں راستے سے واپس آ گیا، اس پر سوڈان والے بڑے ناراض ہیں۔ یعنی ذرا ایمان کی نفی اس سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ جس پر آپ ایمان کا اعلان کرتے ہیں، جس شریعت مطہرہ کی بات کرتے ہیں،
جس دین اور اقامت دین اس کا کیسا بین الاقوامی فورم اور پلیٹ فارم پر مذاق اڑائے. یہ میں کہہ رہا ہوں آیات ہیں، نشانیاں ہیں چاروں پر. اگر یہ بھی ہمارے اندر ہمت نہ پیدا کرے، اگر یہ بھی ہمیں دنیا کو چھوڑ کر اور اس سے بلند ہو کر کسی مقصد کے لیے اپنے آپ کو تج دینے کا حوصلہ نہ پیدا کرے، تو پھر کیا آسمان سے فرشتے اتریں گے اور وہاں کر ہم کو ہٹا کر لے جائیں گے کہ دین کی اقامت کسے کہتے ہیں اور کیسے اس کام کو انجام؟ آسمان سے تو فرشتے نہیں ہوتے. کیا آسمان پھٹتا ہوا نظر آئے گا اور اس سے فرشتے نکلتے ہوئے ہم کو نظر آئے؟ یہ تو نہیں ہوگا نا، کبھی نہیں ہوا ہے کبھی. یہی ہوگا کہ جو ہو رہا ہے چاروں. اس لیے میں جس ایمان باللہ کی اور ایمان بالآخرت کی بات کر رہا ہوں، اس میں یہ بات پنہا ہے کہ چاروں طرف کے حالات بھی انسان کو امید بھی دلاتے ہیں کہ روشنی اور شمع بھی جلتی ہوئی نظر آتی ہے، اور طوفانوں کے اندر بھی چراغ بھی ٹمٹماتے ہوئے اور چنگاریاں بھی شعلہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لیکن اسی کے اندر انسان کو کچھ کر گزرنے کا حوصلہ بھی نظر آتا ہے اور اس حوالے سے بھی اس کو آگے بڑھنے کا دائیہ نظر آتا ہے. لہذا اس کو آپ چاہیں تو عنوان لے لیں، کوئی شوق غلبہ اسلام کا شوق ہو، جس کے نتیجے میں جہاد باللسان بھی ہو، جہاد بالقلم بھی ہو، جہاد بالسیف، یعنی سارے جذبے انسان کے اندر ابھر کر آ جائیں اور ان حالات میں اس کے لیے سازگاری پیدا کرے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ذرا سیرت کا مطالعہ جو ہم کرنے چلے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تجربہ یہ محض کوئی علمی موضوع تو نہیں ہے. اگر علمی موضوع ہے تو کتابوں میں تلاش کیا جا سکتا ہے، مل جائے گا یہ موضوع. یہ تو عمل کی دنیا کا ایک موضوع ہے، اور میں تو خود آپ کے سامنے اگر کھڑا ہوا ہوں تو اس لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں کہ مجھے کوئی علم وغیرہ ہے. علم رکھنے والے تو بہت ہیں چاروں طرف جو اس موضوع پر اچھی بہتر بات کر سکتے ہیں. میں تو ایک کارکن کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اللہ کے رسول کے کارکن کی حیثیت سے، امتی کی حیثیت سے اس راستے میں اپنے پیروں کو غبار آلود کرنے کا شوق ہو، جان ہتھیلی پر لے کر نکلنے کا جذبہ ہو. یہ وہ شوق اور کیفیت اور جذبہ ہے کہ جو بالآخر تمام چیزوں کو تج دینے اور اس پوری دنیا کو اسی مقام پر لے جانے کے جو اصل میں اس کا مقام ہے اس کی طرف لانے کی دعوت دیتا ہے. اس لیے میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، سیرت کا مطالعہ تو رہنمائی کی، زندگی میں کچھ تبدیلی پیدا کرنے اور برپا کرنے کے لیے، اور حالات سے مصالحت نہیں بلکہ حالات کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کے لیے ہے. اور فی زمانہ دنیا بھر کے حالات میں امید کے چراغ بھی جل رہے ہیں جو اندھیروں کو اجاروں میں تبدیل کر رہے ہیں، اور حالات کے اندر وہ گنجائشیں بھی نظر آتی ہیں کہ جو کام کرنے اور کرتے چلے جانے اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اس کا مزداق بننے کے لیے انسانوں کو اٹھاتی ہیں. اس لیے سیرت کا مطالعہ اگر ان جذبوں کے ساتھ، ان کیفیات کے ساتھ، ان امیدوں کے ساتھ اور ایمان کی اس چنگاری اور رمق کے ساتھ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی امید ہے، یہ ظن ہے، گمان ہے ہمارا، اور ہم ہمیشہ اس کو اپنے گمان کے قریب پائیں گے کہ ہمیں پھر واقع اپنے راستے کا مجاہد بنائے، اپنے راستے کا غازی بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع، فرما بردار اور آپ کا حقیقی اور سچا امتی بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.